صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیری شان اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے جسم پاک کی ہے غذا. تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان اللہ جل جلالہ. جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو. میں رہوں حضور کے روبرو، سبحان اللہ. میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے
شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار سبحان اللہ. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجاب سبحان اللہ. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار سبحان اللہ. تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عالیہ جمشید جمعے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ، اور اس خوبصورت محفل کا آغاز کیا ہمارے فرید صاحب نے اپنی حمد سے. خوبصورت حمد کی آواز آپ نے خود بھی سنی ہوگی اور آپ کے دلوں کو بھی محسوس ہوئی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ عدنان سلطانی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے نعت رسول مقبول پیش کی اور بہت ہی خوبصورت نعت ہے، اور عدنان کو پتہ ہے کہ یہ نعت مجھے بہت پسند ہے، اور تمام سحری میں ضرور ریکویسٹ کرتی رہی ہوں کہ اس نعت کو ضرور پڑھیں. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے تو پھر ہماری اس محفل کا آغاز ہوتا ہے. اس محفل کو آج بہت خوبصورت سجایا عدنان نے، چھوٹے چھوٹے پھول لے کر آیا، ماشاءاللہ سے خوبصورت سی آوازیں لے کر آیا، بشرا جیسی بہت اچھی
جو تذکرہ نشی ہیں, مطلب کہ جو تذکرہ کرتی ہیں اللہ کے نام کا, تو بہت اچھا لگتا ہے. اس محفل کو اسی طرح ہم لے کر چلیں گے. ہم کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کا بے حد شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور بابرکت جمعہ عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام رحمتیں, برکتیں اور خوشیاں ہم سب کے نصیب میں لکھ دے. آمین. جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے ایک عید کی طرح ہے. یہ وہ دن ہے جب فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, دلوں کو سکون ملتا ہے اور انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی تیار ہونا شروع کر دیا کریں, گھر میں ایک اچھا سا ماحول بنا لیا کریں, اپنے بچوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ ہم نے ابھی مسجد کی طرف جانا ہے, ابھی ہمیں پکار آئے گی اور پھر ہم اس کی طرف جائیں گے, اور پھر جمعے کا ہم خوبصورت سا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں بشرا. السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہے. اچھا فرید صاحب, آپ کا بھی سلام کریں گے کیونکہ وہ سلام تو لوگوں کے لیے تھا, آپ کے لیے اسپیشل سلام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. جس طرح محبت کے ساتھ ہر ہفتے یہ محفل سجتی ہے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و ثنا پیش ہوتی ہے ماشاءاللہ, بے شک تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کر. آپ کی محبتیں ملتی ہیں, پھر دیگر جو ثنا خوان مصطفیٰ ہیں ان کو سننے کا لطف آتا ہے, پھر جو علماء کرام ہوتے ہیں ان سے دین متین کی باتیں سنی جاتی ہیں, تو بہت اچھا دن گزرتا ہے ماشاءاللہ. آج کی محفل کیسی لگ رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے پھول, الحمدللہ. تو بچے تو ایک گلدستہ ہیں, پھول ہیں, خوشبو ہیں, پورا باغ تیار اور پورے کیا. باغ تیار ماشاءاللہ. یہ سب عدنان بھائی سلطانی اور عمران سلطانی یہ دونوں مل کر کرتے ہیں. عمران چھٹیاں بہت کرتے ہیں, دراصل وہ ان کی اپنی جاب کا بھی وہ مسئلہ دین بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی رکھتے ہیں اور گھر بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, وہ سارا کچھ لے کر چلتے ہیں. بشرا, جمعے کے حوالے سے کچھ پوچھوں گی میں کہ جمعے کو تو ہم ہر جمعے شو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بہت خاص دن ہے, اور ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ یہ بہت خاص اور اہم دن ہے, کیونکہ بچپن کا سیکھا ہوا جو ہے وہ آپ کی اس ایج تک بھی جاتا وہ ہے. ہمیشہ رہتا ہے, بالکل ایسے رہتا ہے. جو گھٹی میں اور جو کان میں اذان دیتے ہیں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ بے شک. آخری نماز تک چلتا ہے, کیونکہ یہ وہ اذان ہوتی ہے جس کی نماز جنازہ ہوتی ہے, صحیح. تو چلتا ہی ہے جو ہم سکھاتے ہیں. لیکن جمعے کی اہمیت ہمیں ضرور بتانی چاہیے, بالکل. کیونکہ میں اکثر ہمیشہ جمعے کو جب کچھ ہو تو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ جمعہ صرف کہہ دینے سے اہم نہیں ہے, اس کو بہت اہم واقعات ہوئے ہیں. اس میں توبہ ہوئی ہے, اس میں کربلا کا واقعہ ہوا, اس میں فرعون سے نجات ملی. جمعہ ہمارے لیے اہم ہے, اور جو ہمیں پتہ ہے تو قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. تو جمعہ اتنا اہم ہے, اور جمعے کو ایک ساتھ ہوتی ہے جس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے. تو جمعے کی تو وہ ساتھ پکڑنا ہے کہ کس وقت ہے, تو پورا دن ہی آپ عبادات میں گزاریں, نیکیوں میں گزاریں. صبح سے آپ فجر کے بعد تلاوت کریں یاسین کی, اس کے بعد آپ تیاری شروع کر دیں کہ جی کام جو خواتین گھر میں ہیں, آدمی تو آفیسز میں ہوتے ہیں کیونکہ اب چھٹی ہوتی نہیں ہے, پہلے تو چھٹی ہوتی تھی. پر فرائیڈے کے ٹائم تو جو اس وقت 12 بجے میرے خیال ان کو آف کی ہاں, جاتی تو ہے, وہ تو وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. اور جو گھر میں خواتین ہیں, جو بچے ہیں, انہیں پھر عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں ایک ماحول بنا دیں کہ جی جلدی کھانا بنا لیا, مجھے تو آج تلاوت یہ کرنی ہے, آج یہ بھی پڑھنا ہے جمعے کی نماز سے پہلے. حالانکہ عورتوں پہ جمعے کی نماز نہیں ہے, لیکن اہتمام انہیں کرنا چاہیے گھر میں کہ آج جمعہ ہے تو ایک اہمیت پتہ چلے. اور جمعے کو درود کا بہت زیادہ ختم کرنا چاہیے, کیونکہ ویسے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے پہنچاتے ہیں, لیکن جب ہم جمعے کو درود پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے سنتے ہیں. اور یہ ان باتوں پہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم مانتے ہیں, اور یہ ہمیں لے کر چل رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ ہمیں بچپن سے بتائیں, پھر ہم نے کتابوں سے پڑھی, انہیں کنفرم صحافتہ سے پڑھا, تب جا کے ہمیں ہر بات ریئلائز ہو گئی. اچھا, کچھ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو نہیں علم ہوتا, وہ ایک تو بیچاروں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب پاکستان اور انڈیا بنا تو جب یہ شفٹ ہوئے تو یہ اس وقت اتنا مطلب نہیں تھا رجحان کہ قرآن کی طرف. اس دور میں ظاہر سادے لوگ تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کرے بے شک, اور جب اس کو سیدھی راہ پہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستے ایسے ہموار کر دیتا ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں وہ جہاں سے کہ دین اور متین کی باتیں وہ سیکھتے ہیں. اور ان کے جو بڑے ہیں جب وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے اس طرح مائل ہو رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ جستجو حاصل کرنے کے لیے, تو پھر وہ ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں.
تو اب بہت سارے ہم آج عالم دین ایسے ایسے جنہوں نے آج دنیا میں نام بنایا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کہ ان کے والدین جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان کی اولادیں بڑے بڑے عالم و فاضل بنے الحمدللہ. کیونکہ قرآن تو ہمارے یہ ہے نا کہ سب سے پہلی درسگاہ ہی ہماری مسجد وہ تو ہوتی ہے، کھلی ہدایت ہے. وہی نا 4 سال کا بچہ جو ہے اس کو درسگاہ میں بھیج دیا جاتا ہے، یا ہم جو فیمیل ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے گھر پر آ جاتی. پر ہم لوگوں نے جا کر پڑھایا، مدرسہ ہوتا تھا، وہاں پر بچے ہوتے تھے سارے. اور ہاں اچھا نہیں، ہمارے محلوں میں نا ایک مدرسہ ہوتا تھا جس میں عورت پڑھاتی تھی، اور ماشاءاللہ سے بے شمار بچے ہوتے تھے. ابھی بھائی جو میرے بیٹھے ہوئے عظیم اور میں، ہم دونوں نے ایک ساتھ قرآن ختم کیا تھا 9 سال کی عمر میں. اور ہم وہاں جاتے تھے، وہاں کام بھی کرتے تھے اتنے شوق سے ان کے گھروں کے، اور قرآن بھی سیکھتے تھے. اور 9 سال کی عمر میں پھر ہم لوگوں نے قرآن ختم کیا تھا، اور وہ بڑا اچھا ماحول لگ رہا ہوتا تھا نا. اب یہ نہیں ہوتا، بہت کم ہو گیا ہے. کسی گھرانے میں ابھی بھی ہے، ہمارے گھرانے پر میں وہ آج کل کے ماحول کی وجہ سے لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. جو 4.25 سال کی عمر میں بسم اللہ ہونی ہے، بچے کو دلہا بنایا، بچی کو دلہن بنایا کہ جی اب پڑھنا شروع کرنا ہے، پھر آمین ہوتی ہے. اچھا یہ چیزیں اب ختم کر دی ہیں لوگوں نے، میں نے بڑے شوق سے بہت کم ہو گئی ہیں. لیکن یہ ایک اچھا رجحان تھا. ایک بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ہونا ہے، ہم نے جتنی جلدی ختم کریں گے اتنی جلدی ہمارا یہ ہوگا. تو وہ ایک اچھا، میں کہتی ہوں اب کم ہو گیا ہے. یہ چیزیں پہلے زیادہ تھیں اور بہت اچھے سے سب پڑھ رہے تھے، بہت اچھے سے تعلیم لے رہے تھے. قرآنی تعلیم بھی لے رہے تھے، اسلامی بھی، اور انگلش تعلیم بھی. انگلش میں تھوڑا سا میں آج کے ماحول کے بارے میں بات کروں گی کہ اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ بچے کو بھیجتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم بچے کو بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، ماحول خراب ہو گیا ہے. ہاں تو میری تو کوشش ہوتی ہے، میں کہتی ہوں آپ گھر میں ہی قاری لگا لیں جو آپ کے بچے کو تعلیم دے. اگر آپ کی بچی ہے تو اس کو بھی، اگر نہیں فیمیل گھر پر آتی پڑھانے کے لیے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھانے نہیں آتی، ٹیوشن پڑھا، تو اگر قاری بھی آ رہے ہیں تو آپ اپنے سامنے بیٹھ کر اس کو پڑھا سکتے ہیں. مطلب ہم نے مسجد میں نے آپ جیسے بتائیں نا، میں نے اور میرے بھائی نے بھی مسجد سے ہی مولوی صاحب سے پڑھا ہے. لیکن میں نے اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب گھر لگائے تھے، لیکن قاری صاحب ہی لگائے تھے. اور وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی قرات کرتے تھے کہ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ پورا سال لگا دیں لیکن انہیں زیر زبر کی اچھے سے پریکٹس کرا دیں. مجھے یہ نہیں ہے کہ جلدی ہو جائے، لیکن ان کے ذہنوں میں قرات بیٹھ جائے. اور یہ قرآن کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہم اسلام سیکھتے ہیں، پھر یہ جمعے کا دن اس کی اہمیت سمجھتے ہیں. جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ 2 بچیاں ہیں. عدنان آپ کی غلطی ہے، آج آپ نے ان کے نام نہیں بتائے مجھے. بتائیں. دعا فاطمہ اور بریرہ زاہد. دعا فاطمہ کون سی ہیں؟ وہ والے میں نے نام تھوڑی حاضری تھوڑی لگ رہا رہی ہے. دعا فاطمہ آپ ہیں، آپ کون ہیں؟ مائی پکڑیں. بریرہ زاہد. اچھا کیا سنائیں گے آج؟ میں صحیح سنائیں. یہ آپ کا کیمرہ ہے. نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو بریرہ زاہد کی طرف سے محبت بھرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت.
रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं फ्राइडे स्पेशल में, मतलब कि जुम्मे की स्पेशल ट्रांसमिशन में। बरीरा जाहिद थी हमारे साथ, तो माशाल्लाह से इतनी क्यूट और माशाल्लाह वो नात ऐसे पढ़ी थी, वो किसी घर में बैठी है और प्यारी सी नात सुना रही थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी। कहते हैं कि जी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी है, सुबह से शाम तक हम दुनियावी ज़िम्मेदारियों में ऐसे मसरूफ़ रहते हैं, कभी कभी अपने रब को याद करने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन जुम्मा हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। अगर हम आज अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरी नमाज वक्त पर होती है, क्या मैं अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता हूँ या करती हूँ, क्या मेरी ज़ुबान से किसी का दिल तो नहीं दुखता, क्या मेरी कमाई हलाल है। सबसे पहली अहम बात ही हम ये करते हैं कि कमाई के ऊपर, कि कमाई हलाल होना ये लोग भूल गए हैं। हर चीज़ में बेईमानी, हर चीज़ में चिटिंग, और कोशिश नहीं करते कि हम अपने आप को उस तरफ लेकर जाएं जो हमारे इख्तियार में है। पक्का मुसलमान तो कोशिश सब करते हैं, थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, कुछ रह जाता है, पर कमाई करना जो है हलाल, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुसलमान के औसाफ सबसे पहले यही आता है कि अक़ीदा तौहीद हो, अम्बिया कराम पे हमारा यकीन हो, और हम हलाल रिज़्क़ हलाल कमाएं, और हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को कम से कम रखें। जितना कम होगा, जितना हम दुनियावी चीज़ों में कम अंदर जाएंगे कि हमें ये भी चाहिए, तो फिर हलाल की हराम की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ हमें जब अपने जहन में होगी, हमें पता है कि हमें हिसाब देना है अल्लाह के पास और अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हम खुद ही हर चीज़ से बचेंगे। लेकिन अब लोग अल्लाह को ये समझ ही नहीं रहे, वो सिर्फ रमज़ान तक लगता है कि अल्लाह देख रहा है, आम रूटीन में अल्लाह नहीं देख रहा, हालांकि अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है। रमज़ान में भी आप देखेंगे ये डर ज़रूर होता है अल्लाह देख रहा है, पर हम हर चीज़ में बेईमानी, हर चीज़ की कीमत बढ़ाकर, तो तमाम जो गैर ममालिक हैं वहाँ हमारे रमज़ान में वहाँ पर बिल्कुल सेल लगा देते हैं, कम कर देते हैं, और हमारे मुल्क में जो मुस्लिम मुमलिकत है उसमें तो मतलब सारा जो रफ माल होता है वो निकाल के आगे आता है और कीमतें आसमान को छू गई होती है। तो असल में ना हम लोग मुसलमान दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। हम अंदर से मुसलमान कहलाना चाहते हैं, सिर्फ लोगों में कि हम गेटअप कर लेंगे, हम ऐसा अपना आउटलुक कर लेंगे कि जी हमें देखने में लोग कहें भाई ये तो बहुत नमाजी है, परहेजगार है, हालांकि अंदर से, अंदर दिल से होना चाहिए। हकीकी मुसलमान ही वो है। नियत है ना, नियत पे अल्लाह ताला नियत देखता है कि आप अगर हुस्न अखलाक से पेश आ रहे हैं, किसी की कोई चीज़ नहीं छीन रहे, या किसी आजकल जैसे होता है जायदाद लूट ली, बहनों का हिस्सा खा लिया, भाइयों का खा लिया, भतीजों का खा लिया, वो चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम हज भी कर लेते हैं, उम्रे भी कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि अल्लाह की कई उम्रे कई हज कर रहे हैं, लेकिन बराबर में अपनी बहन का नहीं हक दे रहे, बिल्कुल ऐसा अपने भाई से मिल नहीं रही, मुंह बनाया हुआ है जी हमें भावच पसंद नहीं है, ये सब नहीं है। सिला रहमी का बहुत बड़ा हक है हमारे ऊपर कि रिश्तेदारों से मिलो, रिश्तेदारों का ख्याल करो, और ये सिर्फ हम नहीं, आमने सामने दोनों तरफ से होगा। लेकिन वही है कि जब तक आप दिल में अल्लाह से नहीं डरेंगे तब तक आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होंगे। और फरीद साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? बस मैं तो ये कहता हूँ कि बस अल्लाह से जो है पनाह मांगनी चाहिए। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक दौर है, और जैसे कि बहन ने हमारी कहा कि हम बज़ाहिर मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। खौफ खुदा सिर्फ हम कहने तक तो हैं कि भाई खौफ खुदा है, लेकिन अमल के मैदान में बहुत पीछे हैं। ज़ीरो है। अगर उस खालिक और मालिक का वाकई आप अगर डर रखेंगे और खौफ रखेंगे, और हमा वक्त आपके जहन में ये बात रहेगी कि वो मुझे परवरदिगार में ज़मीन के साथ तय में चला जाऊँ या आसमान के सत्ते में चला जाऊँ, वो हर जगह मुझे देख रहा है, और उसका डर और खौफ आपने रखा, तो फिर यकीनन आप
सीधी राह से नहीं हट सकेंगे। सही। आप वो बात करेंगे, आप वो काम करेंगे जो हक और सच है। झूठ नहीं बोलेंगे आप, किसी के हक तलफी नहीं करेंगे आप, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे आप। अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया, जो कुछ दिया, जो भी है, उस पर आप शुक्रगुजारी करेंगे और खुलूस से दिल के साथ करेंगे तो वो थोड़ा भी होगा ना तो उसमें बरकत हो जाएगी। बरकत हो जाएगी। आज हम ये देखते हैं कि जिसको देखो वो शिकवा कर रहा होता है कि यार बस पूरा ही नहीं हो रहा, बरकत ही नहीं है, तो बरकत होगी कहाँ से? क्योंकि आपके दिल और दिमाग में तो जो है 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 12 का भाग चक्कर दौड़ घूम रहा लगी है है। बस उसी के इसमें लगे हुए आप हैं कि यार उसने ये गाड़ी ली है तो मैं उससे अच्छी गाड़ी लूँगा, उसने ये घर लिया है तो मैं उससे अच्छा ये करूँगा। तो उसके अंदर हम जो है ना हलाल और हराम की तमीज़ खो बैठे हैं। जबकि कुरान में कितनी बार फरमाया गया है हराम के बारे में कि हराम जो है वो खिलाना औलाद को, कहते हैं उस जानवर का जिसका हम नाम भी लेते हुए हाँ। उसका गोश्त खिला रहे हैं अपने औलाद को। बहन मेरी कि देखें हम हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस दौर से गुजर रहे हैं अब इसके अंदर एजुकेशन बड़ी आम हो गई है, दीनी भी और दुनियावी भी, क्योंकि हर चीज़ एक छोटे से मोबाइल में आ गई है, पूरी दुनिया उसके अंदर है। और मैं अब तो ये देख रहा हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है वो तो मतलब तबाही की तरफ जा रही है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके हाथों में मोबाइल हैं, अगर उनकी वालदा, उनके वालिद या भाई अगर उससे मोबाइल ले लें तो बच्चा उधम कर देता, रोना शुरू हो जाता है सबकी। और बड़ा मैं तो अपने नवासों को, नवासियों को, मैं अपनी बेटियों को डांटता हूँ कि भाई इनको मोबाइल नहीं दो। अच्छा उनसे ले लेते तो वो रोना शुरू होते हैं, और अगर रखा हुआ उनके पास तो वो उसी को देखते भी जा रहे हैं, खाना भी खाते जा रहे हैं, सब कुछ। ये ऐसी वो मतलब ये देखते हुए खा लेता है। अपनी तवज्जो उन्होंने हटाकर बच्चों को मोबाइल पे लगा दी है, बच्चे उसमें लगे रहते अच्छा हैं। फिर कहते हैं बच्चे बदतमीज हैं, बच्चों के तरीक़ेकार सही नहीं है, उनकी तरबियत जुबान हो सही रही। नहीं है, उनकी वैसी तरबियत नहीं हो रही जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, वैसी तरबियत नहीं हो रही। बच्चे की सबसे पहली दर्सगाह जो है वो माँ की गोद है और उसका घर है, जहाँ वो अच्छी बात सीखेगा। अगर वो अपने घर से अच्छी बात सीख के जाएगा तो यकीनन ज़िंदगी के आगे जितने भी मरहल आएंगे उसमें वो अच्छा ही चलेगा। जब वो घर से गलत चल के सीख के जाएगा तो वो आगे भी यही करेगा कि यही सिस्टम होगा, यही कुछ होगा, इस तरीके से है। तो हम बड़े बेबरकती का रोना रोते हैं, हर चीज़ का रोते हैं। तो ये कि हमें जितना भी हो सके सब्र और शुक्र के साथ उस रब का डर और खौफ रखना चाहिए, और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया कि दुनिया भी करके दिखाई और दीन पर भी अमल करके दिखाया। दोनों चीज़ों को तवाज़ुन रख के आपने बताया कि ये दीनदारी है, ये दुनियादारी है, ये घरदारी है, हर चीज़ करके दिखाई। रोल मॉडल हमारे आका है ना, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम यकीनन फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत सी बातें हो रही हैं। और जैसे फरीद साहब आज कहा हमने कि अदनान ने खूबसूरत से गुलाब, फूल और वो लगाए, तो हम चलते हैं जी सैयदा फ़ातिमा की दुआ फ़ातिमा की तरफ, उससे सुनते हैं नाते रसूल मकबूल। क्या सुना रही हैं? जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यार प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यार प्यारा या रसूल खुदारा, जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। और ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह
छूटे, हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक दिन का सहारा या रसूल अल्लाह। दुआ कब से आप पढ़ती हैं? मतलब बचपन तो अभी आपका है, उससे बचपन क्या मैं बोलूँ आपका, कब से नाते रसूल मकबूल पढ़ हैं? 5 years old। माशाल्लाह से। तो कैसे आया दिमाग में कि मुझे ये पढ़ना चाहिए? मेरी जो पुप्पो हैं वो बड़ी नात ख्वान हैं, उनको देख के मुझे शौक हुआ कि मैं भी नात पढ़ूं। ये होती है घर की तरबियत, हम इसी पे चले। और आपके साथ जो बैठी हैं ज़रा माइक दें उनको। जी मलिया हमारे साथ हैं, और मलिया जब आती हैं तो आपको पता है फिर महफिल का रंग किस तरफ जाता है। चलें जी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सुभान अल्लाह। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। और मलिहा के लिए हमेशा हर जुम्मे को हमारे दिल से बहुत सी दुआएं निकलती हैं। आज माशाल्लाह से दुआ ने भी बहुत खूबसूरत सा पढ़ा, और जब बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बुशरा आप क्या सुना रही हैं थोड़ा सा? मैं दुरूद बैत सुनाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और जन्नत में फातिमा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी अम्मा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बिल्कुल जी, दरूद पाक जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि महफिल में वो ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ तक जाते हैं, दरूद आसमान तक और कबूल किए जाते हैं। और आज जुम्मे का दिन है, जितना दरूद पाक पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का नाम लें, क्योंकि जितना हमें वैसे तो रोज़ ही लेना चाहिए, मगर एक जुम्मे को ख़ास दिन कहा गया है, तो इस दिन कोशिश किया करें कि विर्द जो है ना आपके मुंह पर रहे दरूद पाक का। छोटे से वक्फे की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बात और इस नशिस्त को लेकर चलेंगे आगे। सुबह की बैठक रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। जी एक बार फिर आ चुके हैं हम अपने फ्राइडे स्पेशल में।
اور ہمیشہ کہتی ہوں فرائیڈے اسپیشل کیوں بولتی ہوں، بس عادت پڑ گئی ہے، دین بھی رکھتے ہیں دنیا بھی رکھتے ہیں۔ جمعے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں واپس آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کے دن کچھ وقت، ابھی بشرا نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جمعے والے دن کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہ اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ پوری ہوتی ہے۔ جب ہماری نشست شروع نہیں ہوئی تھی تو میں نے آتے ہی عدنان سے کہا کہ مجھے سننا ہے لگیاں نے موجاں، تو میں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے بتایا میری یہاں سے آواز اٹک جاتی ہے، سب کہنے لگے یہاں سے پڑھا کریں، یہاں سے نہ پڑھا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بیچ میں گیپ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو میری دعا قبولی۔ اور جب محمد عظیم قادری جب آئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے یہ والی نعت سنانی ہے، تو ہم چلتے ہیں محمد عظیم کی طرف۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا، چنگے ہاں کہ مندے ہاں، مندے ہاں تو مندے ہاں، نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا، میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں آما تو بھی آما لوکی کہندے خاص میں آما تو بھی آما، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا، چنگے ہاں کہ مندے ہاں، مندے ہاں تو مندے ہاں، نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا، چنگے ہاں کہ مندے ہاں، نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں حشر دیاڑے جد عملہ نو تولنا، شرما دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، شرما دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، دامن چے اپنے لکائی رکھی سونیا، دامن چے اپنے چھپائی رکھی سونیا، چنگے ہاں کہ مندے ہاں، مندے ہاں تو مندے ہاں،
ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਈਆਂ ਆਪੇ ਤੂੰ ਚੜਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਈਆਂ ਆਪੇ ਤੂੰ ਚੜਾਈ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ बहुत ही खूबसूरत इस नाते रसूल मकबूल में अल्लाह ताला के साथ हम ऐसे कनेक्ट होते हैं कि हम कहते हैं कि हमें वाकई उसी ने सब कुछ देना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं। अच्छा जी, अलामा दरीस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपने रात को पूछा कि सॉरी, उसके लिए सॉरी करती हूँ मैं ऑन एयर कि हम आपको बताना भूल गए, मैं और अदनान, क्योंकि हम लोगों को एक वो बन गया है कि हम फ्राइडे को सब मिलते हैं, तो बस दिमाग में नहीं रहा कि आपसे हम कनेक्ट होते। और पिछले दिनों हमारी छुट्टियां भी आपको पता है, हम मुहर्रम का शो कर रहे थे तो वो बस नहीं हो पाए। अच्छा, आपने कहा सच्चे मुसलमान के औसाफ और हमारा तर्ज अमल, इस टॉपिक को आपने चूज़ किया, क्या आपको महसूस हुआ कि इसको आपने चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, लेकिन जो मुसलमान होने के लिए लवाज़मात हैं उनको इख्तियार करना और वो तमाम बातें कि जो एक मुसलमान को सच्चा, पक्का और मुखलिस मुसलमान बनाती हैं, हमारे इस माशरे में और आज के इस दौर में इस पर तालीम हासिल करना और फिर उन तमाम तालीमात पर अमल करना, ये हम तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम है। और आज हम मुख्तलिफ़ परेशानियों का और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों का हम ज़िक्र करते हैं कि आए रोज़ हमें उसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो मुआशरती बिगाड़ हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बच्चों की तरबियत के हवाले से हो, या फिर घरेलू मसले मसाइल के हवाले से हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमने सही तौर पर कुरान मजीद, फुरकान हमीद और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो तालीमात हैं उनको हमने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है और जाना ही नहीं है कि कुरान मजीद में और इसी तरह प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में और आपने अपनी सीरत से और तर्ज अमल से किस तरह बताया कि एक मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो आज का जो मैंने ये टॉपिक आपसे गुजारिश की वो इसलिए था कि गुज़श्ता जो माह मुहर्रम हराम की जो 10 अयाम थे उसमें हमने ख़ास तौर पर अहले बैत और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शहादत का ज़िक्र किया। तो ये जो अजीम हस्तियाँ हैं और इनकी जो सीरत हमने पढ़ी या सीरत के मुतालिक जाना, तो ये भी हमारे लिए माशाअल्लाह राह है। और फिर इसी से मिलता जुलता जो है वो ये है कि एक आम मुसलमान के लिए कुरान मजीद में क्या अहकामात आए और कुरान मजीद में क्या क्या खूबियाँ उसके लिए कही गईं, और इसी तरह हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में क्या क्या इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के लिए क्या ज़रूरी है कि जिससे उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो ये जो मौजू है बड़ा ही खूबसूरत और उम्दा मौजू है, और मैं ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाना है। तो ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए जो हर मोमिन ने सबसे ज़्यादा, मतलब खूबी वैसे ऐसी तो कौन सी जो सब में खूबी कोई भी हो वो हर मोमिन में होनी चाहिए। और मैं एक ऐसी खूबी का, मैं तो क्या बल्कि हम कुरान मजीद की रोशनी की तरफ जाते हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो बार बार एक ही खूबी का या फिर एक ऐसी बात का जिक्र किया गया कि अगर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी मुसलमान अगर उस एक खूबी को अपने अंदर समोल ले, अपना ले, तो बाकी तमाम खूबियाँ उसमें खुद ब खुद ही आ जाती हैं। और वो एक खूबी कौन सी है? वो है तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला से डरना और खशियत इलाही। ये जो तक़वा है, अल्लाह तबारक व तआला से डरना है, इसका बार बार कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़िक्र किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही,
کہ ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے. کہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان وہ سہم کر بیٹھ جائے کہ مجھے کبھی بھی مجھ پر موت آ سکتی ہے, کبھی مجھ پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جن چیزوں کا حکم دیا تو ان چیزوں پر عمل کرنا, اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ان سے رک جانا, یہ تقوی کا حقیقی مطلب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں کی خوبیاں بیان کی ہیں اور مومنوں کے اوصاف بیان کی ہیں, اس کے اندر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں, سچے اور پکے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. تو جب یہ چیز ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو ہمارے دل میں آہستہ آہستہ باقی تمام چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اب ہمارے دل میں اگر تقوی ہو, خوف خدا ہو, تو جیسے ہی اذان ہوگی تو فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, تو ہم نماز کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح ہماری زبان پر اگر جھوٹ آنے لگے گا تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اور اسی طرح ہم دنیا کے کسی بھی گناہ کی طرف جانے لگیں گے تو جب ہمارے دل میں تقوی ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, تو ہم اس گناہ سے رک جائیں گے. اور اسی طرح کوئی بھی نیکی کا موقع ہوگا تو ہمارے دل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے, تو اس لیے ہم اس نیکی کو کرنے کی طرف فوراً دوڑیں گے. تو اس لیے جو تقوی ہے یہ ایسی خوبی ہے جو تمام مسلمانوں میں ہونی چاہیے, اور جس مسلمان میں یہ خوبی پیوست ہو گئی تو اس میں تمام خوبیاں خود بخود آ جائیں گی. اچھا, آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, جو آج کل نیوز چل رہی ہیں بچوں کی اور یہ وہ, میں کہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو تربیت بچپن سے سکھا دیں کہ کس طرح چلنا ہے. ہمیں بیٹوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے. یہ جو خدا کا خوف کہا, اگر ہم بچپن سے بچوں کے دماغ میں ڈال دیں گے کہ بیٹا اگر ہم کوئی غلط حرکت کریں گے آپ تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس سے ڈرنا ہے. میرا خیال ہے وہ خوف اگر ہم بچپن سے ڈالنا شروع کر دیں تو یہ جو حالات چل رہے ہیں, جو قصے ہم سن رہے ہیں, وہ قصے ختم ہو جائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بچپن سے, تو جو اصل تربیت ہوتی ہے بچے کی وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے اور باپ کی شفقت سے شروع ہوتی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی ہم ان کے دل میں یہ باتیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کریں گے. اب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یا ماں کہتی ہے کہ آنے دو تمہارے والد کو, اور وہ آئیں گے تو تمہیں بتائیں گے اور وہ تمہیں ماریں گے. اب بچے کے ذہن میں کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے, بس وہ باپ جو ہے اس کے والد کہ جو ایک مشفق ہیں وہ ایک ویلن کے طور پر اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے ماریں گے, مجھے ڈانٹیں گے. اور پھر جب وہ والد آتے ہیں تو وہ جب بچے کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو ساتھ میں ماں کہتی ہے کہ مارنا نہیں, بچے کو مارنا نہیں. اب جب مار کا ذکر آیا تو فوراً ایک دو چماٹ بھی لگ جاتی اس میں, تو بچہ بیچارہ پٹ بھی گیا اور بچے کی تذلیل بھی ہو گئی, اور اس کے ذہن میں بجائے اللہ کا خوف آنے کے اس کے ذہن میں والد کا خوف آ گیا. اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ چڑیل آ جائے گی, سو جاؤ ورنہ فلاں بلا آ جائے گی. تو یہ جو ہم ڈرا رہے ہیں, ہم چڑیلوں سے ڈرا رہے ہیں یا جنات سے ڈرا رہے ہیں, تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ تمام خوف تو ہوتے ہیں, لیکن جو حقیقی ذات کا خوف ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. اچھا, خوف کا مطلب جیسے میں نے پہلے کہا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرتا رہے, سہمتا رہے, بلکہ اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, بچے کے ذہن میں, بچے کے دل میں یہ ڈالا جائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب جیسے ہی اذان کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھا کریں, بیٹا آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں. اب بیٹی ہو تو اس کو حکم دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ کیا جائے اور تم پردہ کرو, تو لہٰذا بیٹی جب تم گھر سے باہر جایا کرو تو تم پردہ کیا کرو. تو الغرض اس طرح کی اور جتنی بھی تربیت کے معاملات ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف بچے کے یا بچی کے دل میں بٹھایا جائے گا تو یقیناً اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور علامہ ادریس نے بہت اچھی باتیں کی, اور میں نے یہ جو پیغام پہنچایا ہے یہ ایک خاص پیغام ہے. اگر اس کو آپ غور کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پیغام میں نے کیوں پہنچایا. ہم چلتے ہیں عدنان کی طرف. عدنان ہمیں کون سی نعت رسول مقبول بتا دیں. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں, معترض کیوں میرا نکتہ چی ہے.
وہ درے بالکل جی، عدنان سلطانی ہمارے ساتھ تھے اور خوبصورت سی نعت رسول مقبول پیش کی. اور اس محفل میں نعت رسول مقبول، اللہ کا نام ہمارے ساتھ ہوتا ہے. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کے ساتھ کی طرف، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کرتے ہیں اور باتیں. صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. مدینہ مدینہ مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا
शाम हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सा कलाम था और हम चलते हैं अल्लामा इदरीस की तरफ। अल्लामा इदरीस, हुस्न अखलाक क्यों ज़रूरी है? हुस्न अखलाक ये एक ऐसी सिफत है और एक ऐसी खूबी है कि जिस भी शख्स में ये हुस्न अखलाक पाया जाता है वो लोगों में निहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बन जाता है। और अगर हम एक मुसलमान की ज़िंदगी की बात करें तो मुसलमान की ज़िंदगी हुस्न अखलाक और अच्छे अखलाक का मरकज़ और महवर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक मुसलमान जहाँ उसकी दूसरी खूबियाँ उसको निखारती हैं, उसे खूबसूरत बनाती हैं, तो इसी तरह हुस्न अखलाक भी एक ऐसी खूबी है कि उसमें मज़ीद निखार और ख़ूबसूरती पैदा करती है। अगर हम प्यारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और आपकी तालीमात के मुतालिक जाने और देखें तो हमें ये बात मालूम होती है कि जहाँ दीगर तमाम औसाफ और दीगर तमाम खूबियाँ हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरज अतम मौजूद थीं, तो उनमें से ख़ास तौर पर जो हुस्न अखलाक है ये बड़ा ही उम्दा तरीके से हमारे प्यारे अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। और यही हुस्न अखलाक था कि जिसकी बदौलत ऐसे सख्त लोग कि जो माज़अल्लाह अपने हाथों से अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की वजह से वो भी मुसलमान हो गए और वो भी अपने गुनाहों से तौबा तायब हो गए। और प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक ही था कि वो लोग कि जो मुसलमानों को सताया करते थे और उन पर जुल्म किया करते थे, तशद्दुद किया करते थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की वजह से वो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और फिर ख़ास तौर पर मैं जो इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा वो फ़तह मक्का का वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से कि जो आपकी जाह पैदाइश है और जहाँ आपका मस्कन रहा और फिर आपका पूरा ख़ानदान मक्का में रहा, तो वहाँ से आपको निकलने पर मजबूर किया गया। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए फ़ातिहाना अंदाज से और 10,000 इससे ज़ायद लश्कर सहाबा कराम का आपके साथ मौजूद था, तो उस वक़्त लोग काँप रहे थे और परेशान थे कि आज के दिन तो हम मरने वाले हैं और सब ख़त्म होने वाले हैं। तो उस वक़्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक, रहम दिली का मुज़ाहरा करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलक़ा, कि आज के दिन तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, तुम सब के सब आज़ाद हो। तो ये हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है वो हुस्न अखलाक का पैकर और महवर है। और इसी तरह जब कोई मुसलमान अपने अंदर हुस्न अखलाक को लेकर आता है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करता है और उनसे अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छे लहजे में बात करता है और मौका और महल के मुताबिक वो गुफ्तगू करता है और फिर ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू के अंदर अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो आमतौर मुआशरे में नाज़ेबा समझे जाते हैं, तो फिर वो मुसलमान, अगरचे वो मुसलमान तो है लेकिन मज़ीद उसमें खूबी और निखार पैदा होता है और लोगों में मज़ीद मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रब बन जाता है। सही। अच्छा, एक मुसलमान के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है? तौबा और इस्तिग़फ़ार
یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان جو ہے یہ جس کا ہم عموماً لفظ کہتے ہیں کہ خطا کا پتلا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر جب مسلمان ہے تو یقیناً اس سے کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس سے ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ جو عموماً نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو توبہ کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ اس کے لیے مرتے دم تک ہے، اور نہ صرف مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا رکھا ہے. نہ صرف تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے. تمام انسانوں کے لیے کس طرح کہ اگر کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اگر مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب جو انسان ہیں وہ خطا کار ہیں اور خطاؤں کا پتلا ہیں، اور جو بہترین خطا کار ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں. تو اگرچہ مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن توبہ اور استغفار اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے، حالانکہ اس طرح بالکل نہیں ہے. ایک مسلمان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اس نے جھوٹ بولا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اللہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور پھر بعد میں اگر پھر اس سے جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا گناہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بار بار توبہ کرتا رہے. اب اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے. تو توبہ اور استغفار جو ہے مسلمان کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے. اچھا، ایک سوال آیا کہ ہم جو کپڑے ہم نہیں پہنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب فالتو ہو گئے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایسے کو دے دیں جو ضرورت مند ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کپڑے آپ کے اتارے ہوئے وہ کسی کو نہیں دینے چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا، یہ دو رائے آ جاتی ہیں کہ وہ کپڑے جو ہم ضائع کر رہے ہیں، مطلب کہ جو ہمارے کام کے نہیں ہیں، وہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہی ہے کہ جو لباس پہنانا ہے، کسی کو بھی لباس پہنانا، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی تلقین ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اس میں جو ایک اہم چیز ہے اس حسن سلوک میں، وہ یہ بھی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کپڑا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے کپڑے فراہم کیے جائیں. اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا بھی حسن طرز اور حسن عمل یہی تھا کہ آپ جہاں دیگر لوگوں میں چیزیں تقسیم کرتے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ لباس بھی پہناتے تھے. اور پھر جو آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ ایسے کپڑے ہوں کہ جو ہم نے استعمال کیے تو کیا کسی دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں، تو یہ بالکل دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اس پر کوئی جادو عملیات یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا جو ایمان ہے وہ تھوڑا ناقص ہو، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ تھوڑا کم ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل مکمل طور پر ہو اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی مومن کو ہلا نہیں سکتی. تو ایک مومن کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو اپنے استعمال شدہ کپڑے دے بھی رہے ہیں تو حسن سلوک کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے دے رہے ہیں، تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اچھا، میں نے ایک جگہ سنا کہ اگر آپ اپنے کپڑے دے رہے ہیں، اگر ایک فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو نمک کے پانی سے دھو کر، ہمیشہ کپڑے دھلے ہوئے دیتے ہیں نا، مطلب ایسے تو آپ نہیں دے سکتے اٹھا کر، تو کہتے ہیں کہ نمک کے پانی سے دھو کر دے دیں. یہ میں نے پڑھا ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں بریرہ، نہیں دعا، ہاں سیدہ فاطمہ، کیا سنا رہی ہیں؟ منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے.
بہت شکریہ. اچھا یہ میرا دل تھا کہ تھوڑی سی ہم سنیں. ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. بشرا آپ سن رہی ہیں کہ علامہ ادریس نے جو بات کی ہے, آپ کتنا ایگری کرتی ہیں کپڑوں کے حساب سے یا دوسری جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں؟ میں 100% ایگری کرتی ہوں کیونکہ صحیح بات ہی کہہ رہے ہیں وہ میں بھی وہی باتیں کہتی ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے, دینا چاہیے کپڑے. یہ ہمارے وہم ہیں کہ جی ایسے نہیں ایسے, اور یہ ٹوٹکے ووٹکے سب چل رہے ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن ان میں کوئی جادو تو حقیقت برحق نہیں. ہے, مطلب جادو کا تو ہے نا. اب آپ سارے کپڑے جمع کر کے کسی ایڈیوم میں دے رہے ہیں یا آپ سیلانی میں دے رہے ہیں, ان میں کسی میں بھی دے رہے ہیں, تو وہاں وہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہی نہیں, نہ وہ آپ کے کپڑے ڈھونڈنے وہاں کوئی آپ کا رشتہ دار جا رہا ہے. تو آپ غریبوں کو اپنے جو ایسے ہیں پہننے کے قابل, یہ نہیں کہ بالکل ہی اب تو 2 رنگ کے ہو گئے تب دے رہے, نہیں, اس وقت ہی دے دیں جب آپ کے پاس ایکسٹرا ہو گئے ہیں اور آپ غریب کو دیں. اور مطلب غریب ہی نہیں, آپ اگر استطاعت ہے تو خرید کے نئے کپڑے بھی دے سکتے, اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں جو نہیں خرید سکتے انہیں دیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں یا کسی کو بھی دے رہے ہیں تو اسے دہرائیں نہیں, اسے جتائیں نہیں, یا باہر بیٹھ کے نہیں ہم نے تو انہیں یہ دیا. سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. فرید صاحب آپ بھی کچھ تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج کی اس نشست میں جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ سب اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. ہم نے بچوں کے لیے گفتگو کری, ہم نے والدین کے لیے گفتگو کری. حضرت صاحب نے ظاہر قرآن اور سنت کی روشنی میں رہ کر بے شک وہ باتیں کہیں جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ہم نے جیسے اپنے بچوں کے لیے کہا کہ بچے ظاہر ہیں, ان کے رول ماڈل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. بچوں کو جس طرح سے ترتیب دیتے ہیں, جیسے ان کو بتاتے ہیں, جیسے ان کو سکھاتے ہیں, بچہ ویسا سیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی آج کی ہماری اس محفل میں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نعت خوانی کے لیے آئی تھیں, تو ظاہر ہے ان کے والدین نے ان کو وہ ذوق اور شوق دیکھا تو ان کو نعت خوانی کی طرف مائل فرمایا اور وہ اس طرف آیا اور ثنا خوانی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دین کی باتیں سکھائی جائیں, اسی طریقے سے قرآن کی باتیں سکھائی جائیں, اسی طریقے سے وہ نیک اعمال ان کو سکھائے جائیں جو ان کو زندگی میں آگے جا کے فائدہ مند ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اچھا علامہ صاحب آپ سے آخری ہے کہ نیکی اور برائی کا جو فرق بتایا گیا وہ ہماری زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ بس یہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, بس یہ ایک سوال جی میں مختصراً اس کے متعلق یہی عرض کروں گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اپڈیٹنگ چاہتا ہے. اپڈیٹنگ کس طرح کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات بتا کر ہم بالکل ہی بھول جائیں اور چھوڑ دیں. تو ہمیں اچھی بات بار بار دہرانا ضروری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں ان کی یہ خصوصیت بھی ہے اور یہ بھی نشانی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو جب یہ عمل مسلمانوں میں پایا جائے تو یہ ان کا معاشرہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے یہ فرض ہے, لیکن اس کے باوجود 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے, 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے نماز کے لیے اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو اسی طرح جو نیکی کا حکم ہے یہ بھی مسلسل دینا ضروری ہے اور برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے. اور جو نیکی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے اس پر بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ لوگوں کو تم تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں. اور جہاں لوگوں کو بری باتوں سے روکیں تو خود بھی بری باتوں سے رکیں, تو اس سے ہماری زندگی مزید بہتر ہو جائے. بالکل اس بات پہ یہی کہوں گی کہ پہلے ہم اس پر خود عمل کریں. ہم عمل کریں گے تو لوگ ہماری بات کو مانیں گے. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ دوسرے کو روکتے ہیں تو وہ اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی, تو پھر آپ وہ کہتا ہے یہ کتنا بدتمیز ہے, یہ میری بات پہ اثر ہی نہیں کر رہا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم نہیں اثر کر رہے ہوتے. اچھا آپ کا بہت شکریہ علامہ ادریس صاحب, فرید صاحب آپ کا بہت شکریہ, بشرا آپ کا بہت بہت شکریہ, اور عدنان آپ کا بہت شکریہ, اور تمام جو پھول تھے میرے پاس ان کا بہت شکریہ. ملیہ آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ آپ آتی ہیں اور اس محفل کو اور خوبصورت بناتی ہیں. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت سی نشست تھی, اور کہتے ہیں تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو. تو اور
اور سب سے بڑی بات میں کروں گی اس چینل والوں کی، مجید صاحب کی، کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ نشست کرتے ہیں، اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم یہ جمعے کی اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ مالکان کا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا رہا کہ ہم نے محرم کے بھی شو بڑے اچھے طریقے سے نبھائے، اور ہم جمعے کا شو بھی جو کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. بس اتنا ہی کہوں گی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ حسن اخلاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں منوانا ہے تو اپنی زبان کو اتنا اچھا کر لیں کہ ہر کسی کے دل میں گھر کر جائیں. جب آپ دل میں گھر کر جائیں گے تو آپ اگر دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو آپ کو یاد کیا جائے گا. ہم لاسٹ میں عظیم قادری کی طرف جائیں گے. مجھے دیں اجازت اس پروگرام سے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پیر کو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. الہی ہمیشہ تو مسرور رکھے نا، بلا او سے غم کو بہت دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں. آج میری امی بیمار ہیں. یہ شعر ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے لکھا گیا. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے. میں صدقہ زارا صدا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو، شاداب گنچا چمن کے دلوں کا. میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں. میں صدقہ حسنین کا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. میری جو بہن بھی کواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا. میں صدقہ زارا صدا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا
ये